ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ آئی ایم ماجد، آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹیک ٹپس اینڈ ٹرکس والے۔ فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، طبیعت سے ٹھیک ہوگی۔ فرینڈز، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ہر ایک انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میں ہر روز بہت انٹرسٹنگ اور کارآمد ویڈیوز لے کے آتا ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہیں، تو آپ میری ریسنٹلی اپلوڈیڈ ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیشن والا ٹاپک ہے۔ میرا ٹاپک ہے کہ جو ڈی اے ای اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا آفٹر ڈی اے ای ان کو کون کون سی جابز اویلیبل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ڈی اے ای جو ہے اس کے اوپر، وہ چاہے الیکٹریکل ہو، میکینیکل ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں اس کی ویلیو کیا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ تو بھائی میرے، جو ڈی اے ای ہے وہ یوں سمجھ لے کہ انسان کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل بھی فراہم کرتا ہے، وہ مین میکس پرفیکٹ کرتا ہے۔ تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ایجوکیشن کوئی بھی ہو، اگر آپ وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں جس میں آپ کا ذوق اور شوق دونوں شامل ہیں، تو انشاءاللہ آپ بے روزگار نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کسی کے دباؤ میں آ کے، فیملی ممبرز کے دباؤ میں آ کے، ٹھیک ہے، تو کسی کے دباؤ میں آ کے اگر آپ کسی شعبے میں انٹر ہوتے ہیں تو اس میں مزید آگے اپنے آپ کو کنٹینیو رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ جیسے کہ آپ مطلب کہ آپ نے میٹرک کیا ہے، میٹرک کے بعد آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں، ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ آپ مطلب کہ اس شعبے کو سلیکٹ کریں جو آپ کے لیے پرفیکٹ ہو۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا شعبہ یا کون سی ڈگری یا آگے کون سی اسٹڈی آپ کے لیے پرفیکٹ ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے میٹر کرتا ہے آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ، کہ آپ کس طرح کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، فیملی میں کس طرح مطلب کہ آپ کے ایکسپینسز چلتے ہیں، کس طرح کے آپ کے فیملی ممبر جو ہیں ان کی جو منتھلی انکم ہے وہ کتنی ہے، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اگر آپ ایک میڈیم کلاس فیملی سے ہیں تو آپ مزید کنٹینیو کر سکتے ہیں ایجوکیشن کو، اور اگر آپ ایک ویل کلاس اچھی فیملی سے ہیں تو پھر تو آپ جس شعبے میں چاہے جا سکتے ہیں، پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پور فیملی سے ہیں، بالکل اس طبقے سے ہیں جہاں پہ ارننگ ود لرننگ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر فیملی پہ سارا بوجھ ڈال دیا جائے تو ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو بہترین اور کارآمد شعبہ بتاؤں گا جس میں جا کے آپ اپنے فیملی کا بوجھ بھی بانٹ سکتے ہیں اور آپ ایک اچھی جاب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر، اب جیسے کہ آپ میٹرک کے بعد اگر ایف ایس سی کرتے ہیں تو وہ تھوڑا لمبا پروسیس ہو جاتا ہے۔ ایف ایس سی چاہے میڈیکل ہو چاہے پھر انجینئرنگ ہو، اس کے فوراً بعد آپ کو جابز مل تو جائیں گی، یہ نہیں کہ نہیں ملتی، جابز مل جاتی ہیں، لیکن ان جابز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ ان جابز کی ویلیو اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اگر آپ فیکٹری لیول میں جاتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فیکٹری لیول میں جو ایف ایس سی ہے، تو فیکٹری لیول میں ایف ایس سی کو ایکول سمجھا جاتا ہے ایف اے کے، وہاں پہ اس کو انٹر شمار کیا جائے گا، یہ نہیں کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ ایف اے کر کے آئے ہیں ایف ایس سی کر کے آئے ہیں۔
اب اگر بات کی جائے فیکٹری لیول کی، تو فیکٹری لیول میں سب سے زیادہ ڈگری جس کی ویلیو بھی ہے، اہمیت بھی ہے، جسے لوگ مانتے بھی ہے، اور وہ ہے صرف DAE۔ اس کے علاوہ پھر اگر زیادہ اچھی جابز کے لیے کہا جائے تو پھر BS انجینئرنگ آ جاتا ہے، بیچلر ڈگری آ جاتا ہے، B.Ed BA B.Com۔ تو ایک نارمل پور فیملی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے DAE بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جب DAE میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس کا کوئی اتنا زیادہ اخراجات نہیں ہے، ایک نارمل فیملی، پور فیملی بھی اس اخراجات کو برداشت کر سکتی ہے، کیونکہ DAE میں آپ کو سالانہ فیس پے کرنی ہوگی 10-11 ہزار 15 ہزار زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد جو منتھلی آپ کے اخراجات ہوں گے وہ 5-7 ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو کالج میں ہی آپ کو ہاسٹل، رہائش، کھانا پینا ہر چیز ملے گی، اور اس کے اخراجات بہت کم ہوتے ہیں۔ باقی اگر اس کے علاوہ بات کی جائے دوسری ایجوکیشن کی، تو اس میں آپ کو سیمیسٹر وائز فیس ادا کرنی ہوگی، یا اگر آپ کسی سرکاری گورنمنٹ کالج میں ہیں تو پھر بھی آپ کو سالانہ فیس ادا کرنی ہوگی۔ تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 سال گورنمنٹ کے تھرو پڑھیں گے، تو پھر آگے آپ کو یونی میں یا اپ لیول میں جانا پڑے گا، تو وہاں جا کے پھر آپ کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن DAE بالکل شارٹ میتھڈ ہے، بالکل شارٹ طریقہ کار ہے، کہ جس میں آپ بالکل تھوڑے سے وقت میں اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک اچھی خاصی جاب کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو بات مزید میں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن بتاتا ہوں۔ اب جیسے کہ ایک ڈپلومہ ہولڈر جس نے DAE الیکٹریکل کی ہے، 3 سال کا ڈپلومہ ہے، بیسیکلی FSC ایکول ہے، اور FSC سے اس کی ویلیو زیادہ ہے، ایکول FSC ہے، لیکن فیکٹری لیول میں FSC اور DAE جو ڈپلومہ ہولڈر ہے ان دونوں کا ڈفرینس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب جیسے ایک بندے نے الیکٹریکل میں ڈپلومہ کیا، ٹھیک ہے، تو وہ آگے فیکٹری لیول میں مختلف فیلڈز میں جا سکتا ہے، وہ الیکٹریشین بھی بھرتی ہو سکتا ہے، جنریٹر سیٹ آپریٹر بھی بھرتی ہو سکتا ہے، اور بھی کافی ساری برانچز ہوتی ہیں۔ اگر فیکٹری بڑی ہے تو وہ موٹرز کا جو وہاں پہ ہے شعبہ اس میں جا سکتا ہے، وائنڈنگ میں جا سکتا ہے، اور بھی کافی سارے وہاں پہ ہوتے ہیں شعبہ جات۔ اور اگر میکینیکل کا ہے تو پھر میکینیکل میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مشین آپریٹر لگ سکتا ہے، اچھی خاصی مشینری ہوتی ہے، آپریٹر کی جو پے ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ود ایکسپیرینس آپ کی پے 2 سے 4 سال میں انکریز کر جاتی ہے بہت ہی زیادہ۔ اب جیسے بیوریج پلانٹ میں اگر کوئی بندہ بھرتی ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو منتھلی انکم ہوگی سٹارٹنگ میں وہ 15 سے 18 ہزار ہوگی، اب تو خیر بڑھ گئی ہیں، تو اب جو سیلری ہے وہ تقریباً 25 کے قریب ہے، تو سٹارٹنگ 25 ہوگی، لیکن آفٹر ایکسپیرینس 6 منتھ یا اب یوں کہہ لیں کہ 1 سے 1.5 سال کے ایکسپیرینس کے بعد آپ کی جو منتھلی سیلری ہوگی وہ تقریباً 60-70 thousand کے قریب ہوگی، اور ایک اچھی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہوں گے، اور جہاں پہ آپ کو ویل کلاس کھانا، رہائش کمپنی فراہم کرے گی، اور ایک پرسکون ماحول ہوگا، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، مہینے میں 102 چھٹیاں ہوگی، اور اوور ٹائم لگا کے آپ اور زیادہ کما سکتے ہیں، آپ کو کافی زیادہ سہولیات میسر ہوگی۔ تو یہ سب کچھ مل رہا ہے آپ کو DAE ڈپلومہ ہولڈر ہونے کے بعد۔ اگر آپ FSC بیس پہ جاتے ہیں تو یہ ان میں سے کوئی چیز آپ کو فراہم نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کو ٹائم آفس میں رکھ لیا جائے گا، آپ کو گیٹ پہ رکھ لیا جائے گا، جو آپ گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں جا رہی ہوتی ہیں
تو گیٹ پہ رکھ لیا جاتا ہے، اکثر اوقات گیٹ پہ چیکنگ کے لیے رکھ لیتے ہیں، ٹائم آفس میں اٹینڈنس کے طور پہ رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے اور بھی کافی سارے کام ہوتے ہیں جن میں آپ کو انوالو کیا جاتا ہے، تو لیکن جو آپ کی بنیاد ہے، وہ بیسک جو آپ کو ملنا چاہیے ایف ایس سی بیس پہ، وہ نہیں دیتے فیکٹری لیول میں، کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ کسی مشین پہ آپ کو آپریٹر تک نہیں بھرتی کریں گے۔ اگر آپ مشین آپریٹر بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو ڈی اے ای، اگر وہاں پہ کسی مطلب کہ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو ڈی اے ای، ٹھیک ہے۔ اگر ہیڈ لگنا چاہتے ہیں کسی ڈپارٹ کا تو ڈی اے ای یا پھر بی ایس انجینئرنگ۔ تو اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے نا تو ڈی اے ای۔ تو اس طرح سے یہ بالکل ایک شارٹ میتھڈ ہے۔ اگر آپ غریب فیملی سے ہیں بھائی میرے، کوئی بھی ڈگری ایسی نہیں ہے جو 3 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو 20 سے 25 ہزار کی سیلری فراہم کرے، انکم ماہانہ فراہم کرے، کھانا پینا رہائش فراہم کرے۔ کوئی بھی ڈگری ایسی نہیں ہے پاکستان میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈی اے کر کے اب باہر کے ملک میں کسی میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی سیلری انکریز ہو جاتی ہے، 1 سے 1.5 لاکھ کے قریب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اگر آپ کسی سکل کے بغیر جائیں گے، کسی ایجوکیشن، چاہے آپ ایف ایس سی کر کے چلے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ڈی اے کرتے ہیں، ڈی اے کے ساتھ آپ کو سکل فراہم ہوتی ہے۔ یہ ایک یوں سمجھ لے کہ انسان کو بالکل ایک پرفیکٹ انسان بناتا ہے، مطلب سکل فراہم کرتا ہے، جس سکل کی بنا پہ آپ کی ویلیو انکریز ہو جاتی ہے۔ تو باہر کے ملکوں میں ڈی اے ای کی اچھی خاصی اہمیت ہے، اور اسے آلموسٹ آل پاور آف انجینئرنگ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ کوئی بھی ڈپلومہ کرتے ہیں تو اس میں ہر ڈپلومے کی ایک نہ ایک کیٹیگری شامل ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں ووڈن میں اگر ڈپلومہ کر رہا ہوں تو میں الیکٹریکل بھی سیکھوں گا، میکینیکل بھی سیکھوں گا۔ اگر میکینیکل ہے تو اس میں آپ کو الیکٹریکل بھی سکھایا جائے گا، میکینیکل بھی سکھایا جائے گا۔ اور اگر میکینیکل ہے تو اس میں آپ کو الیکٹریکل، میکینیکل، ٹھیک ہے، ووڈن اور آئی ٹی، یہ سب آل ٹو آل سکھایا جاتا ہے۔ صرف ڈی اے ای واحد ایسی ڈگری ہے جس میں آپ کو ہر طرح کی سکل میسر ہوتی ہے۔ باقی چاہے آپ ایف ایس سی کریں تو صرف ایف ایس سی میں ہی جو چیزیں آتی ہیں وہی آپ کو سکھایا جائے گا۔ ایف ایس سی والا جو بنتا ہے وہ میکینیکل نہیں جانتا، وہ ویلڈنگ پلانٹ کے بارے میں نہیں جانتا، وہ الیکٹریکل کے بارے میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے، آئی ٹی کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتا، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ لیکن جو ڈی اے ای والا بندہ ہے اس کے پاس سکل ہوتی ہے، ہیوی سکل جسے، تو وہ اس سکل کی بنا پہ اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کسی پور فیملی سے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھائی میرے کوشش کریں کہ آپ ڈی اے ای کو سلیکٹ کریں، کیونکہ ڈی اے ای بیسٹ ہے۔ اس لیے بیسٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ اگر 3 سال کا ڈپلومہ کرتے ہیں، اچھی خاصے نمبروں کے پاس کر جاتے ہیں، تو آپ فیکٹری میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اپلائی کر کے آپ کو اچھی سی جاب مل جائے گی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں جب آپ کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہو جائے گا تو آپ کی سیلری انکریز ہو جائے گی، اور ایک پرائیویٹ اچھی سی جاب آپ کو مل سکتی ہے۔ باقی جو دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میرے آج کے دور میں گورنمنٹ جاب ود آؤٹ سفارش اور پیسے کے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ اور اگر آپ کوئی اور ڈگری کر لیتے ہیں، ایف اے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایف ایس سی کر لیں، آئی کام، ٹھیک ہے، آئی سی ایس، بی ایس سی، تو ان چیزوں میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جاب جو ہے وہ آپ کو کوئی پرائیویٹ جاب اتنی اچھی خاصی نہیں ملے گی، لیکن ڈی اے ای میں آپ کو جابز اچھی مل جاتی ہیں۔ میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ایڈز بھی آپ کے سامنے، یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آل ٹو آل جتنے بھی ایڈز شو ہو رہے ہیں کہ یہ کمپنیز کے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹی ایچ اے ملتان کے ہیں، 3 سالہ ڈپلومہ،
ٹیبٹا بورڈ کرواتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کافی زیادہ سکل آپ کو مہیا کی جاتی ہیں، جن کی بنا پہ آپ کو جو ہے نا بہت سی جابز مل جاتی ہیں۔ یہ جیسے اسٹوڈنٹ اسٹاف، اسٹوڈنٹ کیریئر کونسلر، تنخواہ 15 سے 20 ہزار پلس کمیشن، ڈی اے ای، الیکٹریکل، میکینیکل، سول، الیکٹرانکس، تنخواہ 15 ہزار 20 ہزار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ مکمل ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ راول پنڈی کی برانچ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنٹ سینٹر ہے، مفت فنی تربیت جہاں پہ مہیا کی جاتی ہے، اور جابز بہت ہی زیادہ مل جاتی ہیں، جابز کی تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی ڈپلومہ ہولڈر کو۔ بھائی میرے ساتھ جن لوگوں نے ڈپلومہ کیا تھا، بیسیکلی میں خود ڈپلومہ ہولڈر ہوں، میرے 85% نمبر آئے تھے، تو میرے ساتھ جن لوگوں نے ڈپلومہ کیا ہے نا، جن کی 6-6 7 7 سپلیاں تھی ڈپلومے میں، ان کی آج اس مطلب 3-4 سال کے بعد ان کی سیلری 60-70 thousand کے قریب ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ واحد ڈپلومہ ایسی ڈگری ہے جس میں آپ کو جاب مل جاتی ہے، چاہے آپ نے کلیئر کیا ہو نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ پور فیملی سے ہیں تو اس ڈگری میں جائیں جس کو حاصل کرنے کا آپ کو فائدہ ہو، اور کمپلیٹ بھی جلدی ہو جائے تاکہ فیملی پہ بوجھ نہ پڑے، اور کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد آپ کو جاب مل جائے اچھی سی، تاکہ آپ گھر والوں کا ہاتھ بٹا سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور ڈگری میں لمبے پروسیس میں چلے جاتے ہیں تو گھر والوں کو بھی پریشانی ہوگی اور آپ کے لیے بھی مسئلہ بن۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ اور بہت ہی پیارے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ڈی اے ای سے متعلق اگر آپ اور زیادہ اپڈیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ اپلوڈ کروں گا، اور اگر آپ الیکٹریکل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ الیکٹریکل کی کافی ساری انفارمیشن میں آپ کو شیئر کروں گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔